بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ ناظرین کرام، پاکستان پر اندرونی اور بیرونی دشمن ہر طرح سے حملہ آور ہو چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ آپریشن سندور کے بعد سے پاکستان کے اندر تخریب کاریوں میں اضافہ ہوا۔ جہاں ایک طرف BLA پاکستان کا امن سبوتاج کر رہی ہے تو دوسری طرف TTP یعنی فتنۃ الخوارج پاکستان آرمی کے جوانوں کو روزانہ کی بنیاد پر شہید کر رہے ہیں۔ اور اس سب کے دوران اب ایک فتنۃ السیاست کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اس فتنۃ السیاست میں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص جس کی نہ بود باش ہے، نہ حیت ہے، نہ کوئی سیاسی پس منظر ہے، وہ آ کے مولانا فضل الرحمان صاحب جیسی باوقار شخصیت پر تبرہ پڑ رہا ہے۔ وہ انہیں چیلنج کر رہا ہے، گو کہ چیلنج مولانا کے بھائی قبول بھی کر چکے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے تاریخی جتنے بھی ریفرنسز ہیں وہ غلط ہیں۔ آپ کے بھائی نے جب الیکشن لڑا تب تو JUI بائیکاٹ میں تھی۔ اس کے علاوہ اس وقت وہ شخص ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ، جعلی وزیر اعلیٰ، جعلی حکومت بنائے بیٹھا ہے، اور اس صوبے کے جتنے وسائل ہیں، اس کی ریسکیو کی گاڑی ہیں، اس کے محکمہ تعلیم، اس کی جتنی بھی ریسورسز ہیں، سب کی سب وفاق پر، پاکستان پر، پنجاب پر حملے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ آپ سنجانی دیکھیں، آپ لاہور دیکھیں، آپ ڈی چوک دیکھیں، آپ جتنے بھی احتجاجات دیکھیں، پاکستان پر حملہ آور ہونے والے اس طبقے نے 5 دفعہ وفاق پر الغار کی۔ کیا کھویا کیا پایا ساری دنیا جانتی ہے۔ صوبے کے اندر جب ایک سروے کرایا گیا، اس سروے کے مطابق صرف 38% عوام اس صوبے کے وزیر اعلیٰ یعنی وہ جو بالوں والی پشتوں میں کہتے ہیں لختئی، اس سے مطمئن ہے۔ باقی 62% عوام نے رد کر دیا ہے۔ عوام مطمئن نہیں ہے۔ رشوت، چور بازاری، ٹھیکوں میں کمیشن، بازار گرم ہے ہر طرف اقربا پروری کا۔ اور اس سب میں اب جو فارم ہاؤس پہ ہوا، جو دعوت کی گئی، جس میں مرغے اڑائے گئے، عوامی وسائل پر لوگوں کو یرغمال بنا کر لایا گیا، اور وہاں سودے کیے گئے، ضمیر خریدے گئے، ضمیر بیچے گئے۔ یہ سب کون کرا رہا ہے؟ یہ سب ایک شخص کرا رہا ہے جس کا نام ہے علی امین گنڈاپور، ایک غیر سنجیدہ انسان جس کا کوئی پس منظر نہیں، جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، ایک چابی والا گڈا۔ وہ اٹھ کر پاکستان کے باوقار اداروں پہ، وہ مریم نواز صاحبہ پہ، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ بولتا ہے۔ اس کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ اور جناب بات کرتے ہیں کہ ہم 5 اگست کون سی تحریک؟ 7 کمروں کا کمپلیکس بانی PTI کو دیا گیا ہے۔ 413 ٹویٹس وہ کر چکے ہیں، 66 لوگوں سے وہ ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ روزانہ دیسی مرغے اور بکرے دیسی گھی میں بھون کے انہیں کھلائے جاتے ہیں، برداشتی اور مشقتی دیے گئے ہیں۔ جیل نہ ہوئی، واک ہو گئی، روزانہ ایکسرسائزیں ہو رہی ہیں، سائیکلنگ ہو رہی ہے۔ جناب جیل سے بیٹھ کے ٹویٹر اکاؤنٹ چل رہے ہیں، غیر ملکی اداروں کی فنڈنگ آ رہی ہے، کورسپونڈنس ہو رہی ہے۔ جناب اسرائیل نواز لوگ ان کی مدد کو آ رہے ہیں، اور کہنے آ گئے کہ جناب ان کو کون سا قیدی، ایسا قیدی تو خدا دنیا کے ہر شخص کو بنا دے۔ پتہ نہیں اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہوگا۔ یہ تو وہ باتیں جو ریکارڈ پہ آ گئی ہیں، جو اخلاق باختہ چیزیں ہیں، وہ تو اب عوام کے سامنے آئی ہی نہیں۔ ناظرین کرام، یہ سب کچھ ایک ایسے صوبے کی وزارت اعلیٰ کے منصب پر بیٹھا شخص کر رہا ہے جسے کروڑوں عوام کا مینڈیٹ دیا گیا ہے، جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ بیٹھ کر اپنے صوبے کی عوام کو فیسیلیٹیٹ کرے، اپنے صوبے کی عوام کے صحت کے مسائل، تعلیم کے مسائل دی۔ اور وہ جناب وہ ساتھ بات پچھلے 13 سال سے ایک صوبے میں حکومت ہے، اس تنظیم کی بیڑا غرق کر دی۔ اور دوسری طرف یہ سروے اسی تنظیم نے جب پنجاب میں کیا تو 50% عوام مریم نواز صاحبہ سے خوش ہے۔ مریم نواز صاحبہ کے پروجیکٹس دن کے اجالے میں دکھتے ہیں، ان کی کارکردگی نظر آ رہی ہے، ان کی پرفارمنس بول رہی ہے۔ جبکہ دوسری طرف گنڈاپور صاحب کہیں گھوڑا دوڑا رہے ہیں، کبھی سپرمین بن کے اسلام آباد سے اڑ کے پہنچ جاتے ہیں، کبھی مطلب ایک عجیب کہ جو بستہ بے کے بدماشوں کا کریکٹر ہوتا ہے، اس شخص کو PTI نے وزارت اعلیٰ کے منصب پر بٹھا دیا ہے۔ اس صوبے کی عوام اب یہ مطالبہ کرتی ہے، یہ پشتون عوام کا مطالبہ ہے
کہ خدا را گنڈاپور سے جان چھڑائی جائے. جو شخص مسلسل ایک صوبے کو ریپریزنٹ کر کے ان کے لیے ذلت کا باعث بن رہا ہے, اور وہ شخص مسلسل اس قوم کی ترجمانی کرنے کے لائق بھی نہیں, ایسا ہذیان بک رہا ہے کہ جو قوم کی اقدار اور روایات کے منافی ہے اس شخص کو اس منصب سے اتارا جائے. یہ مطالبہ ہے پشتونخوا کے ہر پٹھان کا اور ہر یہاں کے باسی کا. ناظرین کرام, اس سب سے خلاصی کیسے ممکن ہے؟ اس سے تبھی جان چھوٹے گی کہ جب کوئی تحریک عدم استحکام آئے, یا پھر کوئی گورنر راج لگے, یا پھر کوئی ایسی صورت ہو کہ کوئی متبادل نظام آئے. وگرنہ گنڈاپور صاحب اس قوم پہ مسلط ہو چکے ہیں, اللہ سے دعا ہی کی جا سکتی ہے. لیکن تاریخ کے اوراق میں لکھا جا رہا ہے کہ جو گنڈاپور آج کر رہے ہیں, یہ جس طرح عثمان بزدار پر آج خود پی ٹی آئی والے چارج شیٹ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی وہ جو وسیم اکرم پلس کبھی ہوا کرتے تھے, اسی طرح اسی گنڈاپور پر خود پی ٹی آئی والے چارج شیٹ پیش کریں گے اور بتلائیں گے کہ گنڈاپور نے ہمیں کتنا نقصان پہنچایا. لیکن چونکہ آج وہ ایک گروپ کے جانے مانے ہیں اور ان پر کوئی بات نہیں کر سکتا, تو اس لیے ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں کہ ہم بھی خاموش ہو جائیں. وگرنہ اگر حقائق کھولے اور لوگوں کو پتہ چلا کہ گنڈاپور کی اصلیت کیا ہے, تو شاید اس کے حلقے کے کیا اس کے گھر کے لوگ اس سے گھر میں بھی نہ گھسیں. دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ.